اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں موضوع لے کے آئی ہوں وہ ہے حضرت علی کی دردناک شہادت کا۔ اسلامی تاریخ میں حضرت علی کی شہادت ایک انتہائی غمناک اور المناک واقعہ ہے جو نہ صرف اہل اسلام بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک بڑا سانحہ تھا۔ حضرت علی وہ ہستی تھے جو بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پروان چڑھے، سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور زندگی بھر دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی قربانی دیتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، علم، تقوی اور عدل و انصاف کے باعث دنیا آپ کو شیر خدا اور باب مدینۃ العلم کے القاب سے یاد کرتی ہے، لیکن افسوس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا اختتام ایک دردناک سانحے پر ہوا جو آج بھی دلوں کو غمگین کر دیتا ہے۔ حضرت علی کی خلافت کا دور فتنے اور سازشوں سے بھرا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا نہ صرف بیرونی دشمنوں سے بلکہ اندرونی اختلافات نے بھی امت کو شدید نقصان پہنچایا۔ خاص طور پر جنگ جمل اور جنگ صفین کے بعد مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو گیا تھا۔ جنگ صفین کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح کی کوششیں شروع ہوئی تو ایک گروہ جسے خوارج کہا جاتا تھا اس سے سخت ناراض ہوا۔ ان کا ماننا تھا کہ حضرت علی نے صلح کر کے دین کے خلاف قدم اٹھایا ہے، لہٰذا ان کے نزدیک یہ دونوں حکمران حضرت علی اور حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص قتل کے مستحق تھے۔ چنانچہ انہوں نے خفیہ طور پر 3 افراد کو چنا کہ وہ ان شخصیات کو قتل کر کے مسلمانوں کو ظالم حکمرانوں سے نجات دلائیں۔ عبد الرحمن ابن ملجم نامی شخص کوفہ میں حضرت علی کے قتل کے لیے مقرر کیا گیا۔ 19 رمضان المبارک 40 ہجری کی شب تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر عبادت میں مصروف رہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے انجام کا احساس ہو چکا تھا۔ صبح جب مؤذن نے اذان دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حسین کو جگایا اور مسجد جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ مسجد میں پہنچ کر آپ نے لوگوں کو نماز کے لیے تیار کیا۔ صفیں درست کرنے کے بعد جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی اور سجدے میں گئے تو ابن ملجم جو پہلے سے ستون کے پیچھے چھپا ہوا تھا تیزی سے نکلا اور آپ کے سر پر زہر آلود تلوار سے وار کر دیا۔ فزت ورب الکعبہ، حضرت علی کے سر سے خون بہنے لگا اور آپ کے لبوں سے الفاظ نکلے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ مسجد میں ہلچل مچ گئی، لوگ بھاگ کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لپکے اور ابن ملجم کو پکڑ لیا۔ اسے حضرت حسن کے پاس لے جایا گیا مگر حضرت علی نے حکم دیا کہ اس کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا جائے۔ حضرت علی کو زخمی حالت میں گھر لے جایا گیا۔ زہر تیزی سے جسم میں پھیل رہا تھا اور آپ کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اس موقع پر آپ نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی، بیٹوں، ہمیشہ حق اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارنا، کمزوروں پر ظلم نہ ہونے دینا اور ظالموں کے خلاف ڈٹ جانا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے رہنا اور قرآن کو اپنا رہنما بنانا۔ آپ نے لوگوں کو نماز قائم کرنے، یتیموں کی دیکھ بھال کرنے اور معاشرے میں عدل و انصاف کو برقرار رکھنے کی تلقین کی۔ 21 رمضان المبارک کو فجر کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قدس عنصری سے پرواز کر گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب سے جا ملے۔ آپ کی شہادت پر پورا کوفہ سوگ میں ڈوب گیا، ہر آنکھ اشکبار تھی، ہر دل غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ حضرت حسن اور حسین نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور وصیت کے مطابق نجف موجودہ عراق میں خاموشی سے آپ کی تدفین کی گئی تاکہ دشمنوں سے قبر محفوظ رہے۔ حضرت علی کے وصال کے بعد ابن ملجم کو قصاص کے طور پر قتل کر دیا گیا، لیکن اس کا انجام ہمیشہ کے لیے عبرت بن گیا کیونکہ اس نے نہ صرف ایک عظیم شخصیت کو شہید کیا بلکہ اپنی آخرت بھی برباد کر لی۔ حضرت علی کی شہادت امت مسلمہ کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان تھا۔ آپ کی بہادری، علم، عدل، انصاف اور حکمت آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔
آپ کے اقوال، خطبات اور تعلیمات رہتی دنیا تک انسانیت کو ہدایت فراہم کرتے رہے گی۔ آپ کی شہادت ہمیشہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سچائی، عدل اور حق کے راستے پر چلنے والوں کو ہمیشہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ان کی کامیابی آخرت میں یقینی ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت علی نے آخری لمحے میں فرمایا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں حضرت علی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد اسلامی دنیا میں کئی اہم واقعات رونما ہوئے جنہوں نے تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد کوفہ کے مسلمانوں نے متفقہ طور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن کی بیعت کی اور انہیں خلیفہ مقرر کیا۔ تاہم حضرت حسن کو اندرونی اختلافات اور بیرونی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ ان حالات میں خون ریزی سے بچنے اور امت کی وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کا فیصلہ کیا۔ اس صلح کے نتیجے میں حضرت حسن نے خلافت سے دستبرداری اختیار کی، جس سے امت مسلمہ میں عارضی طور پر امن قائم ہوا۔ حضرت علی کی شہادت کے پس پردہ خوارج کا بڑا کردار تھا۔ یہ گروہ اسلامی معاشرے میں انتشار پھیلانے کا سبب بنا اور ان کی سرگرمیاں بعد میں بھی جاری رہی، جو امت کے لیے مشکلات کا باعث بنی۔ حضرت حسن کی دستبرداری کے بعد حضرت معاویہ نے خلافت کی باغ دوڑ سنبھال لی اور اموی خلاف کا آغاز کیا۔ یہ دور اسلامی تاریخ میں نئے سیاسی نظام اور حکمرانی کے طریقوں کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ حضرت علی کی شہادت اور اس کے بعد کے واقعات نے اسلامی دنیا میں شیعہ اور سنی مکاتبت فکر کے درمیان تفریق کو مزید واضح کیا۔ شیعہ مسلمانوں نے حضرت علی اور ان کی اولاد کو امامت کا حقدار مانا، جبکہ سنی مسلمانوں نے خلافت کے نظام کو ترجیح دی۔ حضرت علی کی شہادت کے باوجود آپ کی تعلیمات اور اقوال آج بھی مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ کے خطبات، خطوط اور حکمت آموز اقوال نہج البلاغہ میں محفوظ ہیں، جو عدل، تقویٰ اور حکمت کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی کی شہادت نے اسلامی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑ دیے ہیں۔ آج کی زندگی اور قربانی ہمیں حق، انصاف کے راستے پر ثابت قدم رہنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہمیں حضرت علی کی سیرت سے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔